لفظ سبحان یا یہ کلمہ سمجھ لیں، معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس نقص سے، ہر اس عیب سے پاک ہے جو مشرکین، یہود و نصارہ، اہل کتاب، کفار اللہ کے متعلق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس صفت سے مبرہ ہیں، پاک ہیں جو اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں ہے۔ ہر وہ صفت اس سے اللہ رب العزت متصف ہیں جو اللہ رب العزت کی شایان شان ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی پاکیزگی کی، طہارت کی، تسبیحات کی جتنی بھی باتیں کر لے، جو بھی کلمے کہہ لے، یہ مختصر سا کلمہ سبحان اللہ ان تمام کلمات پر ہے۔ وہ تمام کلمے جو بندہ اللہ کی تسبیح میں کہتا ہے، وہ سارے کے سارے کلمے اس کلمے سبحان اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ کلمہ بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ ان 4 کلموں میں سے ایک یہ کلمہ سبحان اللہ بھی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر اور 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اتنا برکت والے یہ کلمے ہیں۔ اسی لیے ان سارے کلموں میں سے اللہ کی تسبیحات کے سبحان اللہ سب سے زیادہ بہتر اور مختصر اور جامع کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیحات بیان کرو، سبحان اللہ پڑھو، صبح بھی شام بھی ہر وقت پڑھتے رہو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اور اس ذکر میں سے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کی تسبیح کے کلمے صبح و شام پڑھتے رہو۔ اتنے یہ اہم کلمات ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں اللہ کی تسبیح کے کہ کائنات کی ہر چیز یہ کلمے پڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ، ساتوں آسمان اور زمینیں، ساتوں آسمان اور زمینیں، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات اور تمہیدات بیان کرتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تمہید بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ اے انسانوں، جس طرح اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، سبحان اللہ پڑھنے کا حق تھا، وہ حق تم ادا نہیں کر رہے۔ اور آگے فرمایا انہو کان حلیما، اللہ بڑا ہی بردبار ہے، یعنی تم
تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، باقی ساری مخلوقات تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تم حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ اتنا بردبار ہے کہ تم حق ادا نہیں کر رہے ہو، پھر بھی تمہیں نوازا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا حلیمن غفورا، بردبار ہی نہیں غفور بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم حق ادا نہیں کر رہے، تسبیحات نہیں کر رہے، اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کلمات بڑے ہی فضیلت والے، بڑی اہمیت کے حامل کلمے ہیں۔ یہ کلمہ سبحان اللہ بڑی ہی عظمت والا کلمہ ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، فرمایا سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے تسبیح اللہ کی بیان کیا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور رات کے مختلف حصوں میں بھی، دن کے کناروں میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کیا کرو، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں، دل کے جو غم ہیں، دل کے جو بوجھ ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھنے سے، اور کائنات کا رب آپ کو راضی کر دے گا، دل کے بوجھ ختم کر دے گا اللہ رب العزت اس کلمے کی برکت سے، سبحان اللہ پڑھنے کی برکت سے، اور دل کی تکلیفوں کو کائنات کا رب دور فرما دے گا۔ کوئی پریشانی ہے، دل کا کوئی غم ہے، وہ سبحان اللہ پڑھنے سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح مشکلات مصائب میں گھرے لوگوں کے لیے رستہ نکالنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، حالات جتنے مرضی پریشان کن ہوں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آسانیوں کے ساتھ باہر نکال دیں۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام فرمایا وَإِنَّ یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکلے، اپنی آبادی سے چلے گئے، قوم کو کہہ گئے 3 دن میں عذاب آ جائے گا، جا کر کشتی پر سوار ہو گئے، اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کی اجازت نہیں تھی، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی طوفان میں پھنس گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ایسی جیل میں اللہ رب العزت نے قید کر دیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسا قید خانہ اللہ رب العزت نے بنا لیا اپنے نبی یونس علیہ السلام سے۔ اب کسی جاندار کے پیٹ سے بچ کر نکل آنا باہر یہ ممکن ہے نہیں ہے، لیکن جب اللہ رب العزت ممکن بنا دے، اللہ رب العزت نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے نبی یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، سبحان اللہ نہ پڑھتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہ کان فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، سبحان اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے، کیا مطلب اللہ میں تیری اجازت کے بغیر آ گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے، مبرہ ہے، مجھے بھی اپنی رحمت سے اس گناہ سے معاف کر کے پاک فرما دے۔ فرمایا اگر ہمارے نبی یونس علیہ السلام تسبیحات بیان کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ رب العزت نے تسبیحات کی برکت سے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اور کن کلمات کے ساتھ تسبیح بیان کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ لا الہ الا انت، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی داتا گنج بخش رنج بخش نہیں ہے الا انت، تیرے سوا تو اکیلا ہی معبود ہے، تو اکیلا ہی الہ ہے، تو اکیلا ہی مشکل کشا ہے، تو اکیلا ہی حاجت روا ہے، تو اکیلا ہی ڈوبی ہوئی تارنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کی کشتی ڈوب گئی ہے، ڈوب گئے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، نکالنے والا کون تھا؟ الا انت، صرف اللہ رب العزت۔ کہتے ہیں فلاں بزرگوں نے ڈوبی ہوئی تار دی، یہ اللہ کے نبی یونس ان بزرگوں سے بڑے بزرگ ہیں، لیکن آج حالت یہ ہے کہ اپنی ڈوبی ہوئی بھی تارنے کے قابل نہیں ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر اللہ کی تسبیحات بیان نہ کرتے تو قیامت تک بھی یہ کشتی ان کی نہ اوپر آتی۔ اللہ، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، آپ یہ کلمات پڑھیں، اللہ کی تسبیحات بیان کریں، اللہ رب العزت سبحان اللہ کی برکت سے اپنی رحمت سے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، میں ابھی ایک بات کہہ دیتا ہوں شروع میں ہی، یہ بات یاد رکھیں، جب تک دل پورے یقین کے ساتھ یہ کلمے نہیں کہتا، کوئی بھی برکت والے کلمے، اللہ رب العزت کے تسبیحات، تمہید، تحلیل، یہ بڑے بڑے برکت والے کلمے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو تو یہ برکت ہوگی، یہ عمل سے یہ فائدہ ہوگا، یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارے اندر پورا یقین پیدا نہ ہو جائے۔ ہم زبان سے تو یہ کہہ رہے ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ مجھے اس مشکل سے نکال دے، لیکن دل میں ہو پتہ نہیں یار نکلیں گے کہ نہیں نکلیں، میرے لیے آسانی کا رستہ بنے یا نہ بنے۔ تو جب تک یہ شک ختم نہیں ہو جاتا، یقین آ نہیں جاتا، تب تک ہم فائدہ حاصل کر سکتے نہیں، نہ دنیا میں فائدہ ہوگا نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت پر پورا پختہ یقین ہو، پھر یہ کلمے پڑھیں، اللہ رب العزت برکت دکھائیں گے اس کی۔ جب اللہ رب العزت کو یہ کلمے بڑے پسند ہیں تو پھر ان کلمات کی برکت بھی اللہ رب العزت دنیا میں بھی دکھائیں گے، کل قیامت کے دن قبر میں بھی، اور قیامت کے دن آخرت میدان محشر میں بھی دکھائیں گے۔ اور یہ وہ کلمے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، وہ ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز، جیسے میں نے پہلی بار عرض کی ہے، کرتی ہے۔ اور خصوصاً اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز دی تھی، اپنے نبی داؤد علیہ السلام کو بڑی پیاری آواز عطا فرمائی تھی، بڑی سریلی آواز تھی ان کی۔ فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، جب ہمارے نبی داؤد ہماری تسبیح بیان کرتے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر ہماری تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وسخرنا، ہم نے مسخر کر دیا، ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ وسخرنا مع داؤد الجبال يسبحن والطير، جب بھی یہ تسبیحات بیان کرتے تھے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، پہاڑ، ہم سمجھتے ہیں پہاڑ تو کوئی بے جان سی چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں ہمارے لیے کائنات کی کچھ چیزیں چھوڑ کر باقی ساری بے جان چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ بے جان نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر چیز نے اپنی نماز کا طریقہ سیکھ لیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، پہاڑ بھی اور پرندے بھی، اتنی سریلی آواز تھی کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تو یہ بھی ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے، سبحان اللہ پڑھتے، اللہ کی پاکی کے کلمات کہتے، اللہ کی پاکیزگی کے کلمات داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے بیٹے کی خوشخبری لے کر، تو نشانی یہ لے کر گئے کہ 3 دن تک آپ کلام نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ وقت آیا، اللہ کے نبی
سیدنا زکریا علیہ السلام بات نہیں کر سکتے تھے، وہ نشانی کا وقت آیا، پھر اپنے محراب سے باہر نکلے، فرمایا فخرج علی قومہ من المحراب، اپنے محراب سے اپنی عبادت کی جگہ سے باہر نکلے، فاوحی الیہم ان سبحوا، پھر ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، قوم کو حکم دیا کہ تم بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو۔ فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام بیان کرو۔ زکریا علیہ السلام خود بھی سبحان اللہ پڑھتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، اور قوم کو بھی یہی حکم دیا۔ جب وہ علامت ظاہر ہو گئی 3 دن تک کلام نہ کرنے والی، بات نہ کرنے والی، کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ 3 دن تک کسی کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کر سکیں گے، تو یہ حکم دیا اپنی قوم کو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلا کر منصب نبوت پر فائز فرمایا، تو دعا کیا کی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، میرے معاملے میں شریک بنا دے، كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں مل کر تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، بہت زیادہ ہم دونوں بھائی مل کر سبحان اللہ پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ جو کام ہے تسبیح بیان کرنے والا، اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرنے والا، پاکیزگی اور طہارت بیان کرنے والا، سبحان اللہ بیان پڑھنے والا، یہ منصب نبوت کے فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے۔ کئی نسبحک کثیرا، اللہ میرا شریک بنا دے میرے معاملے میں، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تیری بہت زیادہ تسبیحات بیان کریں، یہ الگ فرمایا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں یہ الگ فرمایا۔ حالانکہ یہ کہہ دیتے کہ تیرا بہت زیادہ ذکر کریں تو ذکر میں تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، لیکن سبحان اللہ کا الگ فرمایا کہ اللہ سبحان اللہ پڑھیں، تیری تسبیحات بیان کریں، اور ساتھ ہی ذکر کا الگ فرمایا کہ تیرا بہت زیادہ ذکر بھی کریں۔ یہ اتنے برکت والے کلمے ہیں۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی، ان کا کلام کیا ہوگا؟ فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا کلام، ان کی دعا بھی یہ ہوگی، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اے اللہ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ وہاں پر بھی یہ کلمے پڑھیں گے جنتی۔ پھر فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہ، اللہ کے فرشتے اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کی تمجید بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کائنات کے ساتوں آسمان، زمینیں اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو اس میں جو کچھ بھی ہے بات ساری اس کے اندر آ گئی۔ لیکن پھر الگ الگ فرمایا، جنتی ایسے کریں گے، پھر فرشتے ایسے کرتے ہیں، پھر داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر پہاڑ یہ پڑھتے ہیں، پرندے یہ پڑھتے ہیں، یعنی مجموعی طور پر بھی فرما دیا، الگ الگ بھی فرمایا۔ اندازہ کریں کہ یہ سبحان اللہ کتنا برکت والا اور کتنا عظیم کلمہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا رات کے وقت خصوصاً پڑھنا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کے مختلف حصوں میں بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور خصوصاً جب ستارے چلے جاتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے معاف فرمائے
جیسا کہ اس مالک نے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، وہ ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ رات اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے جو وقت ہوتا ہے وہ تھا کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی لگا لیا، موبائل پکڑ لیا، کوئی کچھ کر رہا ہے موبائل پر، کوئی گپے ہانک رہا ہے، کوئی اپنی زندگی کے دوسرے کاموں میں مصروف ہے، اللہ کی تسبیح کی کوئی کسی کو فکر ہی نہیں۔ تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا انہ کان حلیما، اور میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، غفورا، میں معاف کرنے والا ہوں، اب بھی آ جاؤ، آ کر معافی مانگ لو اور رات کے وقت تسبیحات بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں اللہ رب العزت کتنا ہمیں برداشت فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے ذکر سے بالکل کورے چٹے ہیں، کوئی زبان سے اس کی تسبیح کا ایک کلمہ بھی رات کو نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، لیکن وہ مالک پھر بھی ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اپنی زمین پر رہنے کو جگہ بھی دے رہا ہے، اپنی فضا میں سانس لینے کی توفیق بھی دے رہا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر رشتہ داروں کی مختلف باتوں سے، ان کے الزامات سے، ان کی لڑائی اور جھگڑے سے، ان کے فساد سے پریشان ہو، دشمن کے شکوک و شبہات سے پریشان ہو، سینہ تنگ ہے ان مختلف باتوں کی وجہ سے، رشتہ داروں کی طرف سے، عزیز و اقارب کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے آنے والے مختلف قسم کی باتوں سے سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، تو تب بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، سینے میں آپ تنگی محسوس کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ان کے کلام کی وجہ سے ہمیں علم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو اپنی جبین نیاز اپنے رب کے سامنے جھکاتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کریں، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو پختہ یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے، شکوک و شبہات دور ہو جائیں، سینے کی تنگی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے سبحان اللہ کہ سینے کی تنگی اسلام کے متعلق، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ رب العزت کے متعلق جو بھی شکوک و شبہات ہیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ ختم فرما دے گا۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت وہ شکوک و شبہات، وہ عزیز و اقارب کی طرف سے آنے والے مختلف باتیں، وہ اعتراضات، الزامات اللہ رب العزت دور فرما دیں گے اور سینہ بالکل روشن ہو جائے گا، کھل جائے گا، وسیع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو روزانہ 1000 نیکیاں کر سکے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ 1000 نیکیاں روزانہ کون کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 نیکی کرے؟ نبی سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ فیکتب له 1000 حسنۃ، جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 100 تسبیحۃ اسے اللہ رب العزت 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ میں او یحط عنہ 1000 خطیۃ، ساتھ اس کے 100 گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے ساتھ 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے او یحط عنہ 1000 خطیۃ، عام طور پہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں تو 100 نیکیاں ملیں گی، یہاں 100 گناہ معاف ہوں گے۔ شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ تعالی تحفۃ المسلم شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ یہاں او جو ہے یہ واو کے معنی میں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے بعض نسخوں میں او نہیں واو ہی ہے،
یعنی 100 نیکیاں بھی ملیں گی اور 100 گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ اکبر، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے خیال سے زیادہ آپ 1.5 سے 2 منٹ لگائیں تو یہ 100 مرتبہ بندہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ وقت میں نے بتایا، چھوڑ دو۔